بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی سن 11 ہجری کو بی بی فاطمہ کا یوم شہادت قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کو ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام الابیہ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ کو سرکار دو عالم نے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، ایمان لانے والی تمام عورتوں کی سردار قرار دیا، جن کی رضا کو اللہ کی رضا اور جن کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا، جن کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوشی دی۔ آج کے دور کی تمام خواتین کے لیے حیات بی بی فاطمہ کے بارے میں جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ بی بی کی زندگی کے وہ کون سے پہلو تھے جو ان کو دنیا کی ساری عورتوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بحیثیت بیٹی، ہمارے پیارے نبی کو بی بی فاطمہ کے ساتھ جو انس تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اس انسیت کا سب سے بڑا سبب بی بی کا وہ رویہ اور محبت تھی جو انہوں نے ہمیشہ سرکار دو عالم سے روا رکھا، اور اسی رویے کے سبب آپ کی کنیت ام الابیہ یعنی اپنے والد کی ماں قرار پائی۔ نبوت کے چوتھے سال عام الحزن سال کے موقع پر، جبکہ حضور کے چاہنے والی عزیز ترین ہستیاں جن میں حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت یہ بی بی فاطمہ ہی تھی جنہوں نے اس مشکل ترین دور میں اپنے والد کا ساتھ دیا، ان کے حوصلہ افزائی کی، ان کے زخموں کو دھویا، ان کے سر پر سے جانوروں کی لاشوں کو صاف کیا جو دشمن اسلام ان پر پھینک دیتے تھے۔ یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ سرکار دو عالم کسی بھی غزوے پر روانگی سے قبل سب سے آخر میں بی بی سے رخصت لیتے تھے اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے۔ ویسے تو خاتون جنت کے رشتے کے خواہشمند کافی لوگ تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا، اور پھر حکم ربی کے مطابق حضرت علی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے بارے میں حضور نے بی بی سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے امت کے اولین اور بہترین مسلمان کا انتخاب کیا ہے۔ بی بی نے بحیثیت بیوی کے ہر موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ ان کی شادی شدہ زندگی کا دورانیہ تقریباً 9 سال رہا۔ اس دوران ان کے 5 بچے بھی ہوئے، جن میں سے ایک بیٹے محسن کے علاوہ سب نے حیات پائی۔ محسن کا وصال وقت پیدائش ہی ہو گیا تھا۔ بی بی اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ ایک خاص بات جو تاریخ میں بھی درج ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، ہمیشہ اپنے شوہر کی رضا کو ہی اپنی رضا بنایا۔ یہی سبب تھا کہ ان کے انتقال کے موقع پر حضرت علی کو گہرا صدمہ پہنچا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے، اے رسول خدا، فاطمہ کے بعد آسمان و زمین بدصورت معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی بھی میرے دل کا غم ہلکا نہیں ہو رہا۔ میری آنکھیں نیند سے نا آشنا ہیں اور میرا دل سوز و غم سے جل رہا ہے، جب تک کہ خدا مجھے آپ کی جوار میں بسا دے۔ بی بی فاطمہ بحیثیت ماں، ایک ماں کی بچوں کے لیے تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہی ہوتے ہیں۔ ماں کی شخصیت کے اثرات ہی اس بچے کی آئندہ زندگی کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب اللہ نے بی بی فاطمہ کی جھولی میں جنت کے نوجوانوں کے سردار اتارے اور نبی نے یہ فرما دیا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جنت کے ہر فرد کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہوں گے۔ ان کی تربیت کا فریضہ بی بی فاطمہ نے کیسا انجام دیا، وہ ایک مثال ہیں۔ دین کی راہ کے لیے دنیا قربان کر دینے کا سبق در حقیقت انہوں نے اپنی ماں ہی سے سیکھا۔ بی بی فاطمہ کی شخصیت ہر دور کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی پردے کی پابندی، ان کی حق گوئی، ان کی
عبادت گزاری اور ان کی خدمت گزاری تمام خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔